Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the second part of liberalism. In previous lecture we discussed about the definition and history of liberalism. تو ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے وہ ہسٹری کو ڈسکس کیا تھا اور ہسٹری کے ساتھ ہی جو ہے وہ کنیکٹ کیا تھا کور تھیمز کو لبرلزم کے. آج ہم جو بات کریں گے وہ ہے سینٹرل ویلیوز کے بارے میں یا تھیمز کے بارے میں لبرلزم کے کیا ہیں بیسیکلی. فرسٹ آف آل جب ہم ویلیوز کی بات کرتے ہیں یا لبرلزم کے ازمپشنس کی بات کرتے ہیں تو دا سینٹرل پوائنٹ از دا انڈیویجولزم. اب انڈیویجولزم کیا ہے؟ بیسیکلی اٹ از دا بلیف ان دا سپریم امپورٹنس آف انڈیویجول اوور اینی سوشل گروپ اور کولیکٹیو باڈی. یعنی کہ انسان کی جو انفرادیت ہے یعنی فرد جو ہے اس کی سپریم امپورٹنس یعنی وہ بہت زیادہ اہم ہے. اس کی اہمیت کو تسلیم کرنا کسی بھی سوشل گروپ یا کولیکٹیو باڈی کے بارے میں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اکثر سنتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے یا سوسائٹی جو ہے وہ افراد سے مل کر بنتی ہے. ٹھیک ہے، افراد سوسائٹی سے ٹھیک ہے. تو یہی اس آئیڈیالوجی کا بھی تھیم ہے کہ انڈیویجول یعنی فرد جو ہے وہ زیادہ اہم ہے اور کسی بھی سوشل گروپ یا کولیکٹیو باڈی کے مقابلے میں اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ یہی وہ فرد ہے جو جب افراد کا مجموعہ بنتا ہے تو ایک سوسائٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے یا کوئی کولیکٹیو باڈی یا کولیکٹیو گروپ جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے. سو سوسائٹی شوڈ بی کنسٹرکٹیڈ سو ایز ٹو بینیفٹ دا انڈیویجول. یعنی سوسائٹی کو اس طرح سے کنسٹرکٹ کیا جانا چاہیے یا اس کو ہونا چاہیے تاکہ اس سے انڈیویجول جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو، جس میں انڈیویجول رائٹس، اس کے نیڈس، اس کے انٹرسٹ یعنی اس کی ضروریات، اس کے انٹرسٹ جو ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فلفل کرنے کے موقع اپرچونیٹیز ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سیکنڈ ازمپشن یا سیکنڈ تھیم جس کو ہم نے سٹارٹ میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ہسٹری کے ساتھ بھی کنیکٹ کیا تھا، جس پر یہ پوری کی پوری تھیری یا آئیڈیالوجی جو ہے وہ بیس کرتی ہے، دیٹ از دا فریڈم. اب یہ فریڈم کیا ہے؟ یہ فریڈم بیسیکلی اسی فرد کی کو جو ہم نے سپریم امپورٹنس دی تھی اسی کے کانسیکوینسز ہے. ٹھیک ہے، اسی کا نتیجہ ہے. فار لبرل دس از دا سپریم پولیٹیکل ویلیو اینڈ ان مینی ویز دا یونیفائنگ پرنسپل. کہ فریڈم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. فار لبرل فریڈم از دا اونلی اسٹیٹ ویئر انڈیویجولس کین فلی ڈیولپ دیئر اسکلز اینڈ پوٹینشیل. ان کے خیال سے کیونکہ انسان جو ہے وہ ہم نے پہلے بھی بات کی ہے کہ وہ عقل مند ہے، وہ ریشنل ہے، وہ فرق کر سکتا ہے اپنے فائدے کے بارے میں، اپنے نقصان کے درمیان. تو ایسی سچویشن میں فریڈم جو ہے وہ ایک ایسی ایسی اسٹیٹ ہے، ایسی سچویشن ہے جس میں انڈیویجول کو جو وہ چاہتا ہے اس کو کرنے کی آزادی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنی سکلز کو، اپنی پوٹینشیلس کو ڈیولپ کر سکے اور اس پر ریسٹرکشنز جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. سو جتنی فریڈم زیادہ ہوگی انسان کی پوٹینشیلز، اس کی سکلز جو ہیں وہ اتنی ہی زیادہ باہر آئیں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لبرلز جو ہیں وہ ایبسولیوٹ فریڈم میں بلیو کرتے ہیں، یعنی مکمل طور پر انسان کو آزادی دے دی جائے، وہ چاہے قتل کرنا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، جو مرضی کرے. ایسا نہیں ہے. یہاں پر دو کانسیپٹس ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو فریڈم کے. یعنی نیگیٹو فریڈم، پازیٹیو فریڈم کا مطلب یہ ہے کہ آپ آزاد ہیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ اس میں آزاد ہیں. ٹھیک ہے. لیکن یہ پازیٹیو فریڈم جو ہے وہ نیگیٹو فریڈم میں تب کنورٹ ہوگی جب آپ کی فریڈم کی وجہ سے کسی اور کو نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کی فریڈم میں خلل آ رہا ہے. یعنی انسان پر ریسٹرکشنز تب لگائی جا سکتی ہیں جب اس کی فریڈم جو ہے اس سے کسی اور کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور اس صورت میں جو ہے اس پہ ریسٹرکشنز لگ سکتی ہیں جب یہ خدشہ ہو کہ انسان دوسرے انسانوں کو مطلب بچانا ہو انسان کے اس فریڈم کی ایکسرسائز سے. ناؤ دا تھرڈ ازمپشن از ریزن اور ریزننگ.
اور یہ assumption جو ہے it basically came about from the desire of enlightenment to release humankind from the bondage of superstitions and ignorance. یعنی انسان کا وہ جو دور ہے جس میں اس کو تہمات سے، جہالت سے نکالا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور لبرلز جو ہیں دے اپوز دا ریسٹرکٹیو پیٹرنلزم دیٹ پریونٹس دا انڈیویژلس فرام ڈیولپنگ. یعنی ایسی کسی بھی قسم کی ریسٹرکشنز، یعنی آپ کہہ لیں گے ایک پیرنٹس ٹائپ جو ہے وہ اس پر ریسٹرکشنز لگانا، جس کی وجہ سے انڈیویژول جو ہے وہ اپنی کیپیبلٹیز کو ایکسپلور نہ کر سکے. ایسی ہر ریسٹرکشنز کو جو ہے وہ اپوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ لبرلز جو ہیں دے فوکس آن دا امپورٹنس آف ڈسکشن، ڈبیٹ، آرگیومنٹس. وہ اس چیز کو اس سے پہلے جیسے ہم نے جب بات کی تھی کہ جی میڈیول ایرا میں اگر ہم دیکھیں تو ڈسکشنز نہیں ہیں، کنگ کی اتھارٹی فائنل ہے، کنگ یا چرچ کی اتھارٹی فائنل ہے، اس میں ڈسکشنز کی، ڈبیٹ کی، آرگیومنٹس کی گنجائش نہیں ہے. تو لبرلز کا وہاں پر یہی ویو تھا کہ there must be the right of discussion, right of debate, right of argument. Then the fourth assumption is basically the justice. ٹھیک ہے، جس پر لبرل آئیڈیالوجی بہت زیادہ بیس کرتی ہے. اور جسٹس کیا ہے؟ بیسیکلی it is a kind of moral judgment about the distribution of reward and punishment. یعنی یہ ایک moral judgment ہے کس بارے میں؟ سزا اور جزا کے بارے میں. Human beings are seen as born equal and is of equal moral worth. لبرلز یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ برابر پیدا ہوئے ہیں اور ان کی جو اہمیت ہے، ان کی قدر و قیمت ہے، وہ بھی برابر ہے. ٹھیک ہے. اور لبرلز جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی پریویلیجز کے سسٹم کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کو اپوز کرتے ہیں. ایسا کوئی بھی پریویلیج، ایسی کوئی بھی نوازش جس کو کچھ لوگ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں اور باقیوں کے لیے وہ نہ ہو، ایسی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس کو اپوز کرتے ہیں. اور وہ لبرلز جو ہیں وہ اس بات کو بھی ڈینائی کرتے ہیں کہ کسی بھی انسان کو کوئی اسپیشل پریویلیج دیا جائے کسی ارریشنل سٹینڈرڈ سے. ارریشنل سٹینڈرڈس کیا ہیں؟ یعنی میرٹ کے بجائے آپ کسی کی جینڈر، کسی کی کاسٹ، کلر، ریلیجن، سوشل بیک گراؤنڈ کی بیس پر اس کو پریویلیج دینا، اس کو اہمیت دینا، اس کو نوازنا، دیٹ از انجسٹس. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر آپ ان ارریشنل سٹینڈرڈس پر فیور کرتے ہیں تو وہ بھی انجسٹس ہے. دے بلیو ان ایکویلٹی آف اپرچونٹی. یعنی ہر انسان کو ان کے اکارڈنگلی برابر اپرچونٹیز ملنی چاہیے، برابر جو ہے وہ سب کے لیے اپرچونٹیز ہونی چاہیے. اور ہر انسان کو جو ہے وہ دے مسٹ بی گیون دا چانسز. ان کو برابر اپرچونٹیز، برابر موقع ملنے چاہیے تاکہ سوسائٹی میں جو ہے وہ میرٹ کو پروموٹ کیا جا سکے. اور لبرلز کے لیے میرٹ از دا اونلی بیس فار گرانٹنگ مور پریویلیجز. دین دا ففتھ assumption is toleration. That is about the willingness to accept the diversity. یعنی یہ کیا ہے کہ آپ ڈائیورسٹی کو، ڈفرینسز کو ایکسیپٹ کریں. یہ ڈائیورسٹی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، ریلیجیس ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل ڈائیورسٹی ہو سکتی ہے، کلچرل ہو سکتی ہے. تو جو ڈائیورسٹی ہے یا ڈفرینس ہے اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو قبول کرنا. اور لبرلز کے مطابق یہ ٹالریشن، یہ برداشت جو ہے، یہی وہ چیز ہے جس سے ایک بیلنس سوسائٹی جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے، اور اس میں ہم کانفلکٹنگ انٹرسٹ کو ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. ہر انسان، ایک سوسائٹی میں رہنے والے تمام انسانوں کے نظریات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کے ریلیجنس سیم نہیں ہوتے ہیں، ان کے سوشل بیک گراؤنڈ سیم نہیں ہوتے ہیں. تو ایسے مطلب کانفلکٹنگ انٹرسٹ بھی ہوتے ہیں ایون. تو اس ساری ڈائیورسٹی کو
بیلنس کرنا اور سوسائٹی میں ہارمنی کریٹ کرنا، دیٹ از ٹالریشن. اور ٹالریشن از اسینشیل فار اے اسٹیبل سوسائٹی. Then the sixth principle is constitutionalism. Although liberals agree about the need of a government, they are also aware of the danger it poses against the freedom. یعنی لبرلس جو ہے وہ مانا کہ جیسے آپ اگر دیکھیں تو ہم نے فریڈم کے کانسیپٹ میں بات کی تھی کہ انسان کی جو فریڈم ہے اس پر کچھ سرٹن ریسٹرکشنز بھی ہونی چاہیے تاکہ اس کی جو آزادی ہے، اس کی جو فریڈم ہے، اس سے کسی اور کو نقصان نہ پہنچے. ٹھیک ہے، تو اس سینس میں جو ہے وہ لمیٹڈ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خطرہ جو اس گورنمنٹ کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو بھی ریئلائز کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے لبرلز کا خیال یہ ہے کہ پاور نیچرلی کرپٹس دا پیپل if it is not regulated or checked. کہ پاور جو ہے وہ کرپٹ کر دیتی ہے لوگوں کو اگر اس کو ریگولیٹ نہ کیا جائے یا اس کو چیک اینڈ بیلنس نہ رکھا جائے. سو جیسے ہم نے پہلے کہا کہ لبرلز بلیو ان limited government and this can only be achieved through the constitutional constraints. یعنی کچھ ایسے آئینی جو ریسٹرکشن یا کنسٹرینٹس ہیں، لمیٹیشنز ہیں، وہ رکھی جائیں تاکہ انسان کی آزادی بھی متاثر نہ ہو اور ایک بیلنس سوسائٹی بھی بن سکے. اب یہ ریسٹرکشن کنسٹرینٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسے کہ رائٹس آف دا گورنڈ، یعنی لوگوں کے حقوق جو ہیں ان کو انشور کیا جائے، ان کو ایک آئینی طریقے سے تحفظ دیا جائے. دین رول آف لا، یعنی ایکویلٹی بیفور لا، قانون کے لیے سب ریگارڈلیس آف دیئر کاسٹ، کلر، ریلیجن، سب جو ہیں وہ برابر ہوں. رول آف لا ہونا چاہیے سوسائٹی میں. ایسی سچویشن میں ہی آپ جو ہے وہ پاور جو ہے وہ چیک ہوگی. ٹھیک ہے، ادروائز تو جس کے پاس پاور ہوگی یا جو گورنمنٹ میں ہوگا وہ دوسروں کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرے گا. تو اس لیے رول آف لا ہونا بہت ضروری ہے. اینڈ دا لاسٹ ون از چیک اینڈ بیلنسز، یعنی چیک اینڈ بیلنس سسٹم ہونا چاہیے تاکہ پاور جو ہے اس کو پاور کو چیک کیا جا سکے.